بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنگی کراچی سے محترم جناب افتخار خان صاحب نے پوچھا ہے کہ پیشاب کے قطروں کا جو مسئلہ ہوتا ہے اور نماز وغیرہ بندہ پڑھتا ہے، اس مسئلے کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ میرے بھائی، جس شخص کو بھی پیشاب کے قطروں کی شکایت ہو، خواہ وہ قطرے پیشاب کرنے سے پہلے آتے ہوں یا بعد میں، یہ بیماری میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن قطرے آنے کی اس بیماری کا شکار شخص معذور کے حکم میں نہیں آتا۔ ہاں، اگر کسی کو قطرے اس تسلسل سے آ رہے ہوں کہ درمیان میں اسے اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ ایک وقت کی بھی فرض نماز ادا کر سکے، تو اس صورتحال کا شکار شخص معذور میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ شرعی حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، پھر اس وضو سے اس ایک وقت کے اندر جتنے چاہے فرائض، واجب، سنن و نوافل ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے۔ اس دوران اگر پیشاب کے جتنے چاہے قطرے آ جائیں، مگر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ قطروں کے علاوہ کوئی اور سبب وضو توڑنے والا نہ ہو۔ اگر کوئی اور سبب سے وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا، لیکن صرف قطرے والا مسئلہ ہوگا تو اس سے وضو نہ ٹوٹے گا اور نماز بھی درست ہوگی۔ اب اگر کسی ایک نماز کا وقت نکل گیا تو اب وضو ختم ہو جائے گا اور اگلی نماز ادا کرنے کے لیے پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ اب پیشاب کے قطرے کپڑوں پر گرے ہوئے ہیں تو اس معاملے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس تسلسل سے نکل رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر نماز شروع کرنے سے پہلے کپڑوں کو دھو لیا، مگر پھر دوران نماز قطرے کپڑوں پر نکل کر گر گئے، تو اس صورت میں ان قطروں کا کپڑوں سے دھونا ضروری نہ ہوگا، اگرچہ کہ یہ قطرے درہم کی مقدار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ ان قطروں کو دھونے کے بعد یہ دوران نماز مزید نہ نکلیں گے، تو اس صورت میں ان کا دھونا ضروری ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اگر یہ قطرے نماز سے پہلے دھو کر کپڑوں کو پاک کر لیا گیا، مگر پھر حالت نماز میں ان قطروں سے کپڑے پھر خراب ہو گئے، تو اس صورت میں کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں ہے کہ یہ شخص معذور کے حکم میں آ جاتا ہے۔ قطروں کے مسئلے کو میں نے بڑی اچھی طرح تفصیل سے بیان کر دیا۔ امید ہے کہ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید کچھ سمجھنا ہو تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو فقہ حنفی کی مشہور کتب در مختار، رد المختار، ہندیہ اور بہار شریعت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسئلہ میں نے بیان کر دیا، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا ہے، باقی واللہ اعلم۔